السلام علیکم دوستو آپ سب ناظرین سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہر ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ عالمی میڈیا جو اشکنازی یہودیوں کے کنٹرول میں ہے کے ذریعے عوام الناس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ فلسطین پر یہودیوں نے سینکڑوں سال تک حکومت کی تھی، تو لہذا آج بھی اس سرزمین پر ہمارا ہی حق ہے۔ کاش ان عالمی طاقتوں اور میڈیا سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ اگر یہی حق ہے تو پھر سب سے پہلے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی حکومتوں کو بھی وہ سب علاقے ان اقوام کو واپس کر دینے چاہیے جو ہزاروں سال نہیں بلکہ ہزاروں صدیوں سے ان علاقوں پر آباد تھیں، جن پر یورپی وحشی لوگوں نے تاریخ کا بدترین ظلم و ستم کر کے ان سے یہ علاقے چھینے تھے۔ اور امریکہ کو بھی میکسیکو کا 55% رقبہ بھی واپس کر دینا چاہیے جو اس نے 1846 کی جنگ میں ظلم و زیادتی سے ہتھیا لیا تھا۔ اسی رقبے پر کیلیفورنیا، نیو میکسیکو، ایریزونا، ٹیکساس سمیت امریکہ کی تقریباً 9 ریاستیں واقع ہیں۔ گویا برطانیہ سے سرزمین امریکہ پہنچ کر انگریزوں نے پہلے ریڈ انڈین سے ان کی آبائی زمینیں چھینی، پھر میکسیکو کے وسیع و عریض رقبے پر قبضہ جما لیا۔ یوں لوٹ مار اور تخریب کاری سے اس مملکت کی بنیادیں رکھی گئیں جو آج انسانی حقوق کی چیمپئن بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھارت اور یورپ کی حکومتوں کو بھی وہ تمام علاقے مسلمانوں کو واپس کر دینے چاہیے جہاں جہاں پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی ہے۔ لہٰذا اگر یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو یہ منظور ہے جو اس وقت ایک شیطانی گروہ کے غلام بنے ہوئے ہیں تو پھر مسلمان بھی کوئی قدم آگے بڑھائیں گے۔ تو لہذا ناظرین کرام، اسرائیل کے قیام کے لیے جو ثبوت اور دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ سب حقیقت سے دور ہیں۔ یہودی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسانات کیے، اپنے غلط اعمال کی بدولت سیدھے راستے سے بہت دور جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ شیطان کے ہاتھوں کے کھلونے بن چکے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ایک شیطانی گروہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، جنہوں نے یہودیت اور عیسائیت کا لباس پہن رکھا ہے۔ اسرائیل کی ریاست اگر آج قائم ہے تو وہ صرف ان عالمی طاقتوں کی حمایت سے قائم ہے جن کی معیشت کو یہودیوں کے ایک شیطانی گروہ نے اپنے پنجے میں جکڑ رکھا ہے، ورنہ اس بزدل قوم میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خود اسرائیل کے وجود کو قائم رکھ سکیں۔ اس حقیقت کا قرآن میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے: ترجمہ: اور ان کی بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور کمزوری مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ تو لہٰذا دوستو، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بار بار احسان
فرمائے ان کو بار بار سیدھے راستے پر آنے کا موقع دیا، لیکن ان کی اکثریت میں نافرمانی بڑھتی رہی، احسان فراموشی اور بد اخلاقی کی سب حدیں پار کر دی، جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور کمزوری بزدلی مسلط کر دی گئی۔ یہ دنیا میں جہاں بھی گئے ذلیل و خوار ہی ہوئے، اور بزدل اس قدر ہیں کہ خود لڑنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کے کاندھے استعمال کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط میں چند یورپی اور امریکی حکومتوں کو اپنے سودی نظام کے جال میں جکڑ کر تھوڑے سے علاقے پہ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، مگر امن پھر بھی نصیب نہیں۔ آج اگر ہم مسلمان امت اپنے حقیقی مقصد کی طرف لوٹ آئیں تو اس بزدل قوم کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان ملک ہی کافی ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے حقیقی مقصد کی طرف لوٹ آئیں تو دنیا کو اس شیطانی گروہ سے آزاد کرا سکتے ہیں جو لوگوں کا خون چوس کر اپنے بینک بھر رہا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور خالق کائنات نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی ہے اس کو پوری کوشش سے ادا کر کے دنیا میں ظلم، باطل، ناانصافی اور زیادتی کو ختم کر کے امن، سکون، حق، انصاف اور ایک سچی محبت سے اس دنیا کو آباد کرنا ہے۔ اگر آج امت مسلمہ اور ہمارے حکمران اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو جس طرح تقریباً 1 صدی بعد آیا صوفیہ آزاد ہو سکتا ہے تو مسجد اقصی، فلسطین اور کشمیر کو بھی ہم بہت جلد آزاد کرا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، ذلت کا یا عزت کا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔